بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی لاسٹ کچھ ویڈیوز کی تھی جس میں میں نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ یو کے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو آن اسٹڈی ویزا یا ورک ویزاز اور یا ایون اف ایز امیگرینٹ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کون کون سے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اور یہاں سسٹینیبلٹی ظاہر ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. انیشیل جو آپ کے 8-10 سال ہیں اس میں بہت مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس سے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد گریجولی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو میرے سے کامنٹس میں چند ایک لوگوں نے پوچھا کہ فار ایگزامپل اگر ہم یو کے نہیں آتے ہیں، اب کیونکہ انڈو پاک میں پاکستان انڈیا ہمارے وہاں پر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی پڑھنے کے لیے بھی آنا چاہتا ہے تو فوراً جو کوالیفیکیشن ہے اگر آپ واپس جاتے ہیں تو امپلائبلٹی جو ہے وہ تھوڑی آپ کی اس سے بہتر ہو جاتی ہے، آپ کو تھوڑے انسینٹیو ذرا زیادہ مل جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی یہاں پر صرف پڑھنے آنا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ یو کے نہیں آتا ہے تو پھر اس کو کہاں جانا چاہیے، کون سے ملک ہیں. اب دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یو کے یا کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ ان ملکوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو ہمیں جو سوچنے والی وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جی انگلش ملک ہیں اور ہمیں انگلش آتی ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پر اپنی ساری کی ساری زندگیاں جو ہیں وہ اسی چیز کے اوپر فوکس کی ہوئی ہیں کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنا، انگلش لٹریچر کو پڑھنا، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی سپوزڈلی ہمیں انگریزی آتی ہے، اس لیے اگر ہم ان ملکوں میں جائیں گے تو ہمارے لیے چیزیں تھوڑی زیادہ ایزی ہو جائیں گی. دیٹس فیئر انف. ایسا ہے کہ بھی آبویسلی جو اکیڈیمک لینگویج ہے وہ جو آپ وہاں کتابیں پڑھیں یہاں آ کے پڑھتے ہیں اس میں کوئی ڈفرینس فیل نہیں ہوتا. اگر آپ نے ان رائٹنگ آپ نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ایشو نہیں ہوتا. ہاں تھوڑا وربل کمیونیکیشنز کے ایشو ہو سکتے ہیں لیکن ریٹن میں کوئی ایز سچ ایشو جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن کیا صرف اور صرف ایک یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک آن ایوریج یو کے اندر اس وقت جو ایک ڈگری پروگرام ہے اس کی پر ایئر فیس جو ہے وہ 13 سے 14 ہزار پاؤنڈ پر ایئر سے لے کے 20 ہزار پاؤنڈ تک، جو بہت رینکنگ میں ہائی یونیورسٹیز ہیں ان کی 20 ہزار 18-19-20 ہزار کے قریب جو ہیں وہ فیس پر ایئر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 20 ہزار ایک یونیورسٹی کی فیس ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر کے دیکھ لیں اس وقت پاؤنڈ کا ریٹ آپ انڈیا یا پاکستان کے حساب سے کیا چل رہا ہے، اور آپ کو کتنے، یعنی کہ منیمم بھی جو سال کی فیس ہے وہ کچھ 40-42 لاکھ کے قریب آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اونلی یونیورسٹی کی فیس. باقی آپ کی ریزیڈنس، آپ کی ٹرانسپورٹیشن، کھانا پینا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں. اب آپ نے اگر باہر سے آ کے پڑھنا ہی ہے تو کیا جو انگلش میڈیم ہے یا انگلش جو لینگویج ہے اس میں اسٹڈی کیا صرف انگلش ملکوں کے اندر ہو رہی ہے یا ان ملکوں میں بھی ہو رہی ہے جو کہ جہاں پر انگلش نہیں بولی جاتی ہے لیکن اکیڈیمک لینگویج جو ہے وہاں پر بھی انگلش میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جو ٹاٹ لینگویج ہے وہ وہاں کی انگلش ہے. اس میں جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو میں ایک ملک اگر ریکمینڈ کرنا چاہوں یورپین ملکوں میں تو دیٹ وڈ بی جرمنی. کہ جرمنی کی طرف لوگوں کا رجحان تھوڑا کم ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انفارمیشن نہیں ہے بہت زیادہ کہ وہاں پر جا کے آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ہاں وہاں پر ایک جو جینون ایشو آپ کو لینگویج کا ہے، جو ایک بیریئر ہے بہت بڑا، وہ ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن کی لینگویج جو ہے نا. آل دو اب تو جو خاص طور پہ یونیورسٹی ٹاؤنز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے انگلش بولتے ہیں. باقی جو بوڑھے لوگ ہیں یا کم لوگ ہیں ان کو انگلش نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ لیبلز کو دیکھ کے انیشلی لیکن آپ کو کمیونیکیشن کے لیے انگلش چاہیے ہے وہاں پر. ایم سوری کمیونیکیشن کے لیے آپ کو وہاں کی نیٹو لینگویجز فار ایگزامپل جیسے جرمن ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. لیکن اب جو دو خاص طور پہ پروفیشنز ہیں جس میں انجینئرنگ ہے اور آئی ٹی جو ہے، ان لوگوں کی ایک تو وہاں پر ڈیمانڈ بہت ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ ان کا انگلش میں ان کی ٹیچنگز ہیں، ان اسٹڈی پروگرامز جو ہیں وہ سارے کے سارے انگلش میں ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایون اف ان کی جو جابز ہیں ان کی جابز بھی
انگلش اورینٹڈ ہیں، ان کو لینگویج جرمن ایز سچ نہیں چاہیے ہوتی ہے اپنی جابس کے لیے. فار ایگزامپل جو کمپیوٹرز کے لوگ ہیں، پروگرامنگ کے لوگ ہیں، کوڈنگ شوڈنگ یہ وہ سارا کچھ، وہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ انگلش میں ہے، وہ تو ان کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور جو انجینئرنگ کے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہاں پر جتنے لوگ بھی ماسٹرز پروگرامز کے لیے آتے ہیں، اونلی صرف میں ماسٹرز کی بات کر رہی ہوں، آگے جو آبویسلی اگر آپ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں تو وہ تو اور چانسز آپ کے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ماسٹرز کرنے کے لیے بھی آتے ہیں جرمنی میں تو 80-90% لوگ واپس نہیں جاتے، کیونکہ ان کی وہیں پر ہی جابس ہو جاتی ہیں. اور جب جرمنی میں آپ نے وہاں سے ڈگری کی، اس کے بعد آپ کی وہاں پر جاب ہو گئی، اس کے بعد 3 سے 5 سال تک جو ہے نا، آئی تھنک سو، مجھے ایگزیکٹلی کنفرم نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا 5 سال اگر آپ اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ کی پی آر ہو جاتی ہے. اور وہاں پر اب آپ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ یو کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. اب ایک یونیورسٹی کی وہاں پر فیس کتنی ہے؟ اس کی فیس ہے 250 سے 300 پاؤنڈ پر سیمیسٹر، یعنی کہ پورے سال کی آپ لگا لیں 500 سے 600 پاؤنڈ، 500 سے 600 یورو جو ہے نا وہ پر ایئر، یعنی کہ 1,00,000-1.5 روپے کے قریب اگر پاکستانی پیسوں میں اگر آپ کنورٹ کریں تو ایک سال کی فیس. اس سے زیادہ فیس میرا خیال ہے پاکستان کے اندر لوگ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں زیادہ پے کر رہے ہیں. یہ آپ کی فیس ہے. اب جو آپ یونیورسٹی کی فیس پے کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں آپ کو ایک ٹریول پاس ملتا ہے. اس ٹریول پاس پہ آپ فری آف کاسٹ ود ان دیٹ اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا، موسٹلی تو آپ نے اسی شہر کے اندر رہنا ہوتا ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس شہر کے اندر آپ کی یونیورسٹی ہے آپ اسی میں رہ رہے ہیں. آپ نے موسٹ لائکلی جو ہے آپ نے اسی شہر کے اندر ٹریول کرنا، لیکن ویکینڈس کے اوپر یا ہالیڈیز میں آگے پیچھے اگر آپ نے اس اسٹیٹ کے اندر بھی ٹریول کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے فری ہوتا ہے. ایک اسٹیٹ کا مطلب اس طرح آپ کہہ لیں جس طرح اب پاکستان میں اگر آپ ایک پروونس کی بات کرتے ہیں تو پروونس تو بہت بڑا ہے. آپ ایک ڈویژن کی جیسے بات کرتے ہیں نا، ایک ڈویژن ہے، ڈویژن کے اندر آگے ڈسٹرکٹس ہیں، تو ایک ڈویژن کے اندر جو ہے نا آپ کا پورے کا پورا ٹریول جو ہے جس میں بسز ہیں، ٹرامز ہیں، اور جو ریجنل ٹرینز ہیں ان کے اوپر وہاں پر ڈفرنٹ طرح کی ٹرینز ہیں. ایک ریجنل ٹرینز ہیں، ایک ان کی فاسٹ ٹرینز ہیں. فاسٹ ٹرینز آپ کو بہت جلدی لے جاتی ہیں، وہ اس پاس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہوتی، لیکن ریجنل جو ٹرینز ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈڈ ہوتی ہیں. ریجنل ٹرینز بھی جو پاکستان کے اندر ٹرینیں چلتی ہیں ان سے کوئی 90% زیادہ فاسٹ چلتی ہیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 250 سے 300 پاؤنڈ ایک سیمیسٹر کی فیس ہے، ساتھ میں آپ کا ٹریول کا پاس بھی آپ کو مل رہا ہے جو کہ فری ہے. اگر آپ یونیورسٹی کے اندر اکوموڈیشن لیتے ہیں، آپ سنگل ہیں، تو یونیورسٹی کی اکوموڈیشن جو ہے نا 200 سے لے کے 250 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے، جس میں آپ کے بلز سارے انکلوڈڈ ہوتے ہیں، جس میں بجلی ہے، جس میں ہیٹنگ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس میں انکلوڈڈ ہے ایکسیپٹ آپ کے کھانے کا. اور کھانا ان ملکوں کے اندر کو بہت مہنگا ہے نہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر بڑا اچھا ہر چیز وہ پورا اپنا فروٹس، ویجیٹیبلز، میٹ ہر چیز کھا رہا ہے، 100-150 پاؤنڈ سے زیادہ اس کا مہینے کا خرچہ نہیں ہوگا کھانے پینے کے اوپر. سو اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو 250 سے 300 پاؤنڈ آپ کا سیمیسٹر کی فیس، ساتھ میں آپ کا 250 کے قریب آپ کا جو ہے ریزیڈنس کا خرچہ ہو گیا پر منتھ، اور ساتھ میں 100 پاؤنڈ آپ کا 100 یورو جو ہے وہ آپ کا ہو گیا کھانے پینے کا، یعنی کہ تقریباً 350 یوروز جو ہیں پر منتھ آپ نے یہ آپ کا یہ خرچہ ہے. اور آپ کو 80 آورز جو ہے نا وہ پر منتھ جاب کرنے کی، یا یہ کہ 450 یوروز تک آپ فری آف ٹیکس جو ہے وہ جو ہے نا وہ منی جابز ان کو کہتے ہیں، آپ وہ جابز کر لیتے ہیں 450 تک، تو وہ آپ کو بغیر ٹیکس کے. اس کے بعد اگر آپ اس سے اوپر کرتے ہیں تو اس میں نامینل سا جو ہے نا وہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، وہ آپ پے کرتے ہیں. وہ بھی جب آپ نے واپس آنا ہے، اگر آپ نے وہاں پر نہیں رہنا تو آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، وہ خیر ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال
میرا کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ کا اور آن ایوریج جب 80 آورز اسٹوڈنٹس جاب کرتے ہیں نا تو ان 700 سے 800 یورو کے قریب پر منتھ وہ بڑا ایزیلی کما لیتے ہیں. آپ مہینے کا خرچہ کر رہے ہیں 350 سے 400 یوروز میکسیمم. ایون اف آپ کے پیسے 400 یوروز آپ پھر بھی بچا رہے ہیں, جو کہ آپ کی بائی دی اینڈ آف دی سیمیسٹر جو فیس ہے وہ بھی بڑی آسانی سے نکل آتی ہے, اور ساتھ میں اگر آپ کو تھوڑی بہت سیونگز بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ آپ انسٹیڈ آف گوئنگ کہ ان ملکوں کے اندر جہاں پر آپ کو 40-42 لاکھ پر ایئر آپ پے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں پر اگر اس انٹینشن سے آتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر سیٹل ہونا ہے, اس سیٹلمنٹ کے لیے آپ کی پوری زندگی گل جاتی ہے, اور پھر جا کے سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اور اس دوران آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گنوا دی ہوتی ہیں, آپ نے ان کو انجوائے نہیں کیا ہوا تھا. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ڈگری بھی آ رہی ہے, آپ ایک رسپیکٹ, ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ جرمنی کے اندر خاص طور پہ, آپ ایک لائف سٹائل, آپ کی بڑی نئی لرننگز ہوتی ہیں وہاں پر, آپ وہاں کا کلچر, آپ کو انٹیگریٹ ہونے کے لیے اتنے زیادہ مواقع وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے وہاں پر رہنے کے لیے نا. تو وائی ناٹ یو شوڈ ٹرائی گوئنگ ٹو جرمنی انسٹیڈ آف فوکسنگ کہ جی ہم ان خاص طور پہ جو انگلش ملک ہیں ان کے اندر ہی ہم آئیں اور بے شمار قسم کا ہم پیسہ لگائیں اور ساتھ میں ہم ذلیل بھی ہوں. آپ ان ملکوں میں جائیں, آپ وہاں پر زندگی انجوائے کریں. ساتھ میں کیا ہے, ایک اور جو بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سارے یورپی یونین کے اندر آپ جا سکتے ہیں. 27-28 ملک ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہاں پر بہت زیادہ ٹرپس وغیرہ جاتے ہیں. ہالیڈیز کا, ٹرپس پہ, ٹورز پہ جانے کا بڑا ایک ٹرینڈ ہے وہاں پر, اور بڑی آسانی سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ساتھ بہت سارے اور ملک جو ہیں وہ گھوم بھی لیتے ہیں. آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ آف لیونگ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں, فری ٹریول انجوائے کر رہے ہیں. پلس اگر آپ نے کسی دوسرے یورپین ملک میں ٹریول کرنا ہے وہ بھی بڑا ایزی ہے. اور اگر آپ خاص طور پہ سائنسز میں ہیں, فزیکل سائنسز میں ہیں, انجینئرنگ میں ہیں یا آئی ٹی میں ہیں, آپ کے بہت اچھے چانسز ہیں وہاں پر سیٹل ہونے کے, آپ کی پی آر ہونے کے, آپ کا پاسپورٹ ہونے کے. سو آپ ہر طرح سے آپ کی ساری انگلیاں جو ہے نا وہ وہاں پر گھی میں ہونے کے چانسز ہیں. تو ہاں, ایک چیز جو ضرور کرنی چاہیے آپ کو کہ جی آپ کو obviously آپ پڑھ انگریزی میں رہے ہیں, انگلش میڈیم میں سارا کچھ ہے, لیکن آپ کو بیسک کمیونیکیشن کرنے کے لیے آپ کو جرمن لینگویج چاہیے ہوتی ہے. جہاں پر اور آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم تھوڑا سا فوکس لینگویج کے اوپر بھی کر لیں تو ہم ڈے ٹو ڈے جو ہے نا جرمن ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے, اور آپ جو ہے نا وہ ایزیلی ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ سیٹل ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو تھوڑی بہت اس سے انفارمیشن ملی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.